بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اس صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان میں سے تکبر اور فخر کی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی زائل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے چیپٹر کو شروع کریں۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ناظرین اکرام، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئی۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پس منظر پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو کہ انہوں نے آپ سے قرآن سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے، یعنی انہوں نے قرآن سننے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں پر جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو جب انہوں نے وہ پورا قرآن جو ہے وہ سن لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم کو بھی جا کر انہوں نے خبردار کیا۔ کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کی ان کتابوں کی بھی جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو ان جنات کی جماعت کا ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک تو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے ناظرین اکرام، جس کا ذکر قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے تھی بلکہ جنات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے امتیازی مقامات دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور جن و انس کے آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی دعوت کو شدید طریقے سے پھیلانے کے باوجود اور انتہائی سٹرگل اور محنت کرنے کے باوجود جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور شیب ابی طالب میں وہ 3 سال اس گھاٹی میں انتہائی تنگی دامہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے، اور بالآخر بڑی مشکل سے وہ جو ہے معاہدہ وہ چاک ہوا اور آپ کو وہاں سے جو ہے وہ نجات ملی۔ تو ناظرین کرام، اس کے متصل بعد ہی آپ کے وہ چچا جو آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال تھے آج تک مکہ کے اندر 10 سال تک، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھنے نہیں دی تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد ہی وہ ہستی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ کیا، آپ کو تسلیاں دی، جن کے خاندانی جاہ و جلال کی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر حملہ کرنے سے کتراتے تھے، وہ ہستی جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت کی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی ایک سال میں ہی یہ 2 بڑی شخصیات جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص قربت حاصل تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مکے والوں نے آپ کے اوپر سختیاں جو ہیں وہ بڑھا دیں، حتیٰ کہ گھر سے نکلنا بھی آپ کا مشکل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کو لے کر طائف گئے،
اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ میری بات پر ایمان لے آئیں، لیکن وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید طریقے سے ناقدری کی گئی۔ وہ ایک طویل دلخراش واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود وہاں پر رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناقدری جو اس قوم نے کی ہے اور جو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ان دو لبوں کو ہلا کر ہمیں اجازت دے دینی ہے، ہم نے ان پہاڑوں کو ایسے ملا دینا ہے اور دنیا سے طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی طاقت اللہ نے اپنے نبی کو دی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں اے اللہ یہ نادان ہیں، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں سے کوئی تیرا نام لینے والا ہو جائے گا۔ اور آج ہم جانتے ہیں طائف مسلمانوں کی بستی۔ یہ بات کرنے کا مقصد، یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں وادی نخلہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیام پذیر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جنات کی ایک جماعت کو وہاں پر بھیج دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئی ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس باندھی اللہ رب العزت نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیج کر۔ آگے ناظرین کرام سورۃ الفتح، سورۃ الفتح جو ہے یہ یعنی اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ ایک فتح، ایک کامیابی۔ آغاز ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح سے نوازا ہے، اور وہ بہت واضح فتح ہے، یعنی بڑی واضح اور بڑی کھلی فتح جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو دی گئی ہے۔ یہ آیات کب نازل ہوئی ناظرین اکرام، اور یہ فتح کون سی فتح تھی، یہ جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اور وہ پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے ہیں، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، انبیاء اکرام کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے، لیکن یہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ عمرہ کرنے جانا مسلمانوں کا یہ بڑی ہی حیرانگی اور بڑی اچنبے کی بات لگتی ہے، کیونکہ کفار کے ساتھ جو شدید دشمنی چل رہی ہے، ابھی تو کچھ دیر پہلے غزوہ احزاب ہو کے ہٹی ہے، تو ان حالات میں مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں تو یہ تو بہت ہی یعنی ایک جنگ کو ہوا دینے والی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کا جو حکم ہے وہ مقدم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یا ہماری جو ہے طاقت جو ہے وہ کچلی جائے گی۔ کیونکہ فرحان صاحب آپ دیکھیں کہ ایک دشمن کے پاس آپ بغیر کسی جنگی حکمت عملی کے اور بغیر تیاری کے جو ہے وہ چلے جائیں اور خود جو ہے وہ اس کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے، آپ کی کل نفری کے اوپر اٹیک کر کے آپ کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، تو گویا کہ ایک پوری طاقت آپ کی کچلی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ، یعنی آپ نے عام اعلان کیا اور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ کنٹینیو اس کو رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سورۃ الفتح کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ کیا مضامین ہے اس صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی بلال صاحب۔ جی ناظرین کرام، بات ہم کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عام اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور عمرہ کرنے کے لیے جانور جو ہیں، اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لی گئیں، اور ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا نشانی قلاعدہ، جسے پتہ لگتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہدی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی نقصان یا کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچائی جائے گی، اور وہ شاعر اللہ میں سے پھر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں پرانا رواج تھا، اور اسی طرح
طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ احرام بھی راستے میں احرام بھی باندھے اور اپنے ساتھ جو ہے سوائے ایک تلوار کے جو نیام کے اندر رکھی جاتی تھی، وہ ایک وہاں کا دستور اور رواج تھا کہ وہ رکھی جاتی تھی، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی جنگی ساز و سامان، کوئی جنگی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ اور 1400 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رضاکارانہ طور پر یہ عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے جانا دراصل ان حالات کے تناظر میں ایسے ہی تھا کہ جیسے خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ اس لیے بہت سے منافقین جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ انتہائی نادان اور انتہائی بے وقوفی کر رہے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر دشمن کے لیے جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں ان کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا۔ چنانچہ منافقین نے عجیب و غریب سے بہانے بنا کر جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے کا انتخاب کیا، یعنی ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمرے کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ رخت سفر باندھا۔ ناظرین کرام، میں یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور ایک رجب، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب، یہ حرمت والے مہینے، اسلام نے بھی ان کو حرمت والا رکھا ہے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے ہی تصور کیے جاتے تھے۔ کیا مطلب کہ ان مہینوں کے اندر عرب لوگ جو ہے وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، مقابلے نہیں کرتے تھے، بدلے نہیں لیتے تھے، خون نہیں بہاتے تھے، اور بالخصوص وہ لشکر جو مکہ کی طرف جاتے تھے، وہ مسافر جو مکہ کی طرف سفر کر کے جاتے تھے، ان کو تو بالکل نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، یعنی یہ ان کا ایک تقدس اور احترام مکے کا جو تھا اس کو پورا عرب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ذوالقعدہ میں حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور اب جب مشرکین مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اب وہ انتہائی تذبذب کا شکار ہو گئے ناظرین کرام، یعنی ان کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اب وہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکتے ہیں تو پورے عرب کے اندر ان کی ہوا اور فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کہ یہ گویا کہ بیت اللہ کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور آئندہ تو یہ کسی کو بھی بیت اللہ کا عمرہ کرنے سے، بیت اللہ کا زیارت کرنے سے کسی کو بھی روک سکتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یعنی ان کو عمرہ کرنے سے روکنا، یہ بات جو ہے یہ بذات خود جو ہے ان کے لیے ان کی فضا، ان کی ہوا جو پورے عرب کے اندر تھی اس کو خراب کر دینے والی بات تھی۔ اور اگر وہ ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی اگر روکتے ہیں تو یہ طعنہ ملتا ہے، اور اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کی داغ جو ہے وہ کمزور بیٹھتی ہے کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے دشمن ہیں وہ بغیر جو ہے وہ کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ عمرہ کر کے چلے بھی گئے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی اس سے مشرکین مکہ کا جو روب داب تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا روب جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی جانب سے کوئی ایسا حملہ کر دیا جائے کہ ہمیں جنگ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ جو ہے افراد کا ایک لشکر بھی بھیجا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے بالکل باخبر تھے۔ جب آپ کو آپ کے مخبر نے آگے خبر دی کہ خالد بن ولید اس طرح سے آ رہا ہے سامنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام کے اوپر جو مکہ کے بالکل قریب تھا، وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کر لیا۔ اب ناظرین کرام، یہاں کیا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے رائے عامہ کو، رائے عامہ جو ہے ناظرین کرام یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رائے عامہ جو ہے وہ ہموار رہے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے جنگوں میں اپنی معیشت کے لیے کہ ارد گرد کے قبائل اور ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں۔ چنانچہ ارد گرد کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کا جو ایک سردار تھا جن کے مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ حلیفانہ تعلق تھے، مشرکین مکہ نے ان کے سردار کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جو ہے وہ کوئی بات کرو۔
لہٰذا یہ بات جو ہے ان کے لیے انتہائی، یعنی وہ اصل میں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کی ہمدردی جو ہے وہ حاصل ہو جائے، لیکن وہ ہمدردی الٹی پڑ گئی، اس طرح کہ جب وہ ان سے بات کرنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ تو جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور ان کے جانور جو ہیں قربانی کے ان کے پاس ہیں، اور کوئی سامان حرب جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس نے بات ہی کوئی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہیں سے واپس آ گیا، اور واپس آ کے اس نے مشرکین مکہ کو کہا کہ ہم تمہارے حلیف ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس بات پر تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم کسی کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو اور ہم تمہارا ساتھ دیں۔ بھئی وہ اگر زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے تو انہیں کرنے دو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ بات بھی مشرکین مکہ کے خلاف گئی۔ پھر انہوں نے عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجا کہ جاؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرو۔ وہ گئے اور جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے، جب واپس آئے تو ان کے بھی چہرہ بدلا ہوا، ان کے بھی جو ہے وہ مشرکین مکہ جب ان کو بھی دیکھا انہوں نے کہا جی یہ تو بدلا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھا ہے، اس کے صحابہ کرام تو ان کے بال کٹتے ہیں تو وہ اپنے پاس سنبھال لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے صحابہ زمین پر وضو کے قطرے نہیں گرنے دیتے، ان کے لعاب کو جو ہے وہ برتنوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کے پسینے کو وہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے شام کیسر و کسریٰ کے درباروں میں کھانے کھائے ہیں، میں نے ایسا اکرام کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جو اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کرتے ہیں، تم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ میرا تمہارا مشورہ، میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو ناظرین اکرام، بہرحال قریش جو ہے وہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کرنے کے لیے خود جو ہے وہ مکہ میں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں آپ کا ایک بنو امیہ خاندان تھا اور وہاں پر آپ کا ایک روب دھاب قائم تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب کیا۔ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ جب اپنے پاس روک لیا تو باہر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا، مقام و مرتبے کا، اور مسلمانوں کی جواں مردی اور نڈر اور حوصلہ مند ہونے کا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ اکرام کو کہا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم عہد کرو میرے ساتھ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، جنگ کی تیاری کوئی نہیں ہے، ایک ایک تلوار پاس ہے، احرام بندھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود، اور 1400 صحابہ دشمن کے منہ میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود تمام صحابہ اکرام نے موت کے اوپر ایک درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب انہوں نے درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس آئے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سردار جو ہے سہیل، وہ مکے والوں کا نمائندہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر پھر مکے والوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ تاریخ کے اندر صلح حدیبیہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور فرحان صاحب بظاہر یہ معاہدہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمانوں کو نقصان نظر آ رہا تھا، بلکہ بہت سے صحابہ اکرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، وہ حیران تھے کہ ہم کیوں گر کر جو ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ رسول اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو بھی کریں گے ہمیں آمین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو افسوس ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ میں نے اس پر کیوں جو ہے وہ اعتراض کیا یا کویسچن کیا کہ یہ کیوں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نفل پڑھتے تھے اور صدقہ کرتے تھے اس بات کے اوپر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں مرتے دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیدار رکھیں۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے۔
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، سورۃ الفتح کنٹینیو ہے اور اس میں جو واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس صورت کے بعد جو صورت کا خلاصہ پیش کیا جائے گا وہ سورۃ الحجرات ہے۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ کنٹینیو کریں۔ جی بلال صاحب۔ جی شکریہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی جانب سے بھی نمائندہ آ گیا اور ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھا جانے لگا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بنیادی شق یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور اگلے سال دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور مشرکین مکہ 3 دن کے لیے ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے اور وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں جا سکیں گے۔ دوسری شق ناظرین کرام یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی اور وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تیسری شق جو ہے وہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مکہ آ جاتا ہے تو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مکہ میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف جاتا ہے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک ایمان کو آزمانے والا واقعہ آ گیا کہ وہاں پر ہی موجود ہی ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ وہاں پر اپنی بیڑیاں جو ہیں بندھے ہوئے پاؤں میں وہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے اور مجھے اس ظلم سے نجات جو ہے وہ دلا دیجئے۔ لیکن معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا، لیکن اس کے کفار نے، یعنی جو ان کے نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ معاہدہ اگرچہ نہیں لکھا گیا لیکن ہمارے درمیان بات طے ہو گئی، لہذا اس کو واپس کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جو ہے وہ کر دیا۔ نا اب بظاہر جو ہے یہ شقیں ایسی تھی کہ مسلمانوں کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے شکست ہے اور ہم نے گر کر صلح کی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو پھر یہ آیات جو ہے سورۃ الفتح کی نازل ہوئیں، اور مسلمان جو ہے کیونکہ مسلمان تھے، جب آیات نازل ہوں گی تو ان پر ایمان تو لے آئے، لیکن دنوں میں ابھی بھی تذبذب تھا، لیکن پھر حالات نے ثابت کر دیا کہ یہی جو ہے صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح ثابت ہوئی۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم تفصیل نہیں بیان کر سکتے، لیکن تاریخ جانتی ہے کہ حالات پھر ایسا پیدا ہوئے کہ خود جو ہے وہ انہوں نے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے معاہدہ توڑا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ کی فتح سے ہمکنار کیا۔ سورہ حجرات کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ سورہ حجرات جو ہے ناظرین کرام یہ خاندانی معاملات میں جو اخلاقیات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ایک بہترین صورت ہے۔ ابتدائی صورت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری آواز جو ہے، تمہاری بات جو ہے بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی سب سے مقدم جو بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام اتنا ہے کہ آپ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے، اور فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا کرو۔ اور پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ناظرین اکرام، مذاق اڑانا اور مزاح کرنا اس میں بڑا فرق ہے۔ مزاح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ صرف اجازت دیتی ہے، اچھا مزاح، خوش گپی کرنا، خوش کن لہجے میں بات کرنا، کسی کو اچھی بات کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنا ثابت ہے۔ جب ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ دعا کریں جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ کوئی بڑھیا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی انسان بوڑھا جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، سارے جوان ہو کے جنت میں جو ہے وہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مزاح جو ہیں وہ ثابت ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے انسلٹنگ بیہیو، توہین آمیز رویہ، کسی کو ڈی ویلیو کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تحقیر کرے۔ اور کیا پتہ جس کی تم تحقیر کر رہے ہو، جس کو تم نیچا دکھا رہے ہو، جس کی انسلٹ کر رہے ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے کتنا اچھا انسان ہو۔ آگے پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے لیے جائز نہیں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو، اور یہاں پر بڑا پہ انفسکم، اپنی جانوں کو تانا نہ دو،
اپنی جانوں کو تانا نہ دو، یعنی کسی کو تانا دینا، کسی کو برا کہنا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو برا کہنا، اور برے برے نام جو ہے وہ نہ پکارو، برے برے نام جو ہے نہ پکارو۔ پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ ایمان لے آنے کے بعد جو ہے یہ بڑا فسق والا کام ہے، برا ترین جو ہے یہ نام، یعنی فسق میں نام پیدا کرنا جو ہے ایمان لے آنے کے بعد یہ بڑا برا عمل ہے۔ یہ اخلاقیات جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں۔ آگے جو آیت ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ انسان کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، گمان کیا ہے؟ گمان ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا۔ ہر گمان جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ کون سا گمان جو ہے انسان کو گناہ تک پہنچا دے؟ مثال کے طور پہ ایک گمان ہوتا ہے کہ آپ ظن غالب کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جج ہے، وہ اس کے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے تو وہ شہادتیں اکٹھی کرتا ہے، ثبوت اکٹھی کرتا ہے، اس نے اس کو خود تو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن شہادتیں اور ثبوت کی بنیاد پر ظن غالب ہو جاتا ہے اس کو کہ اس بندے نے جرم کیا ہے، تو اس کی وہ ظن غالب کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ ظن جو ہے یہ ضروری ہے، یہ ظن جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے اپنے کردار سے نظر آ رہا ہے کہ وہ برا ہے، وہ یعنی ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ بری حرکتیں کرتا ہے، توہین آمیز، اب آپ کے نہیں میں نے تو حسن ظن رکھنا ہے، ہو سکتا ہے بچوں چنگا ہی ہوئے، نہیں ہے ایسا بھی، اتنا بھی انسان بے وقوف نہیں ہے۔ ہاں، یہ اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کو برا سمجھو، اس کو برا سمجھو، کیونکہ تمہاری گواہی جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، بدگمانی کیا ہے کہ ایک انسان نیک ہے، شریف ہے، آپ دیکھنے میں بھی اسے اچھا لگتا ہے، کبھی اس نے کسی کی توہین نہیں کی، اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی بزدل، بدلہ ہی نہیں لے سکتا، اسی نے معاف کر دیا۔ یعنی اس طرح کی بدگمانیاں جو خام خواہ کی جو ہے وہ بدگمانی، اور ایک آدمی جو ہے اگر وہ کہیں کسی کام کی غرض سے کہیں رات کے وقت چلا ہی گیا ہے، باہر سے کہیں آ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ اچھا یہ بندہ وہ شریف ہو، اچھا ہو، لیکن آپ اس کو خام خواہ جو ہے اس کے اوپر الزام لگا رہے، تو ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں وہ بدگمانی کرتا ہے۔ تو ایسی بدگمانی جو ہے وہ انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کان لگا کر بات نہ سنو، کہ باتوں کی ٹو میں نہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین کرام، یہ حدیث اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساتر المسلم ساترہ اللہ یوم القیامہ۔ فرحان صاحب، یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے عیب کی پردہ پوشی فرما دے۔ اور ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کون ہے جس سے لغزشیں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو انسان اگر ناظرین کرام یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے روز بدنامی سے بچے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بڑی سخت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی تلاش میں نہ رہا کرو، اگہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے عیوب کو ظاہر کرنا شروع کر دے، اور اگر اللہ تمہارے عیوب کو ظاہر کرنا شروع کر دے تم اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت نہ کرو، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے ناظرین اکرام؟ غیبت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی ایسے بات کو بیان کرنا، ایسی اس کے عیب، ایسی اس کی برائی بیان کرنا جو اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو غصہ آئے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ عیب اس کے اندر پایا بھی جاتا ہو تب بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے پھر تم اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ پایا ہی نہیں جاتا تو پھر تو فقط بات ہو، پھر تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو اگر وہ عیب اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ غیبت، یہ چغلی، اور چغلی جو ہے اس کے بھی سمجھ لیجئے، چغلی اور غیبت میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ چغلی کیا ہے؟
गीबत ये होती है कि आप किसी की बुराई जो है वो बयान करें उसकी अदम मौजूदगी में, और चुगली जो है वो दो, गीबत एक तरफा और चुगली दो तरफा होती है। चुगली क्या होती है, आप इधर की बात उधर बयान करें और उधर की बात इधर बयान करें लाकर, ताकि दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई पैदा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर सख्त तरीन वईद बयान फरमाई, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जिस तरह तुम मुर्दार खाना, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो, इसी तरह गीबत जो है वो उसको नापसंद करो। गोया कि गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ज़ुबान की हिफाजत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन बड़ी तलकीन फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत को देखा है, उसकी वजह यह है कि ये अपनी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा लान तान करने वाली और अपनी खामदों की नाशुक्री हैं। यानी ज़ुबान का कसरत से बुरा इस्तेमाल औरतों को जहन्नुम में कसरत जो है उनकी बना देता है। इसलिए ज़ुबान की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जो हमने मज़ामीन पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप लाइव देखने के लिए हमें हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.brightstartv.live। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारे प्रोग्राम पर अपनी राय ज़रूर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए पारे के खुलासे के साथ। अभी हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।